وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين الكاملين إلى يوم الدين وعلى آله وأهل بيته وذرياته وأولياء ملته وآل سنته أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال في مقام آخر قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الحسن والحسین سیدا شباب آل الجنہ. وقال في مقام آخر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مل کے وعلا آلکا وصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. اپنی حاضری پیش کریں محبت کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. ذرا زور نہ تھوڑا پڑھو ایک باری پھر. الصلاۃ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی
جیو شروع مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی نہیں بولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی ہم ان کی مدح گوئی داخل سنتیں نہ کیوں سمجھیں ہم ان کی مدح گوئی داخل سنتیں نہ کیوں سمجھے وہ نبی تعریف کرتے تھے نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی نبی تعریف بولو گونج پڑ جائے نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق جزاک اللہ جی نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی مدد کرتا رہا مولا خدا صدیق اکبر کی اور نجابت میں شرافت میں رفاقت میں سخاوت میں نجابت میں رفاقت میں سخاوت میں شرافت میں ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا صدیق اکبر کی ہوئی شہرت زمانے میں بجا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو وفا صدیق اکبر کی اور بڑا قابل توجہ شعر سنیں ایمان تازہ کریں زمین پر دوم ہے ان کی بلند آواز نہ یار آگو سبحان اللہ زمین پر دوم ہے ان کی فلک پر ان کے چرچے ہیں زمین و آسمان پر ہے ثنا صدیق اکبر کی زمین و آسمان پر ہے ثنا صدیق اکبر کی اللہ اکبر نعرہ تحقیق کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں تاجدار گولڈا سیدی و مرشدی آقائی و مولا سید پیر نصیر الدین شاہ کا کلام خوبصورت سبحان اللہ سید کی زبان سے صدیق اکبر کا کلام کہہ دے سبحان اللہ کمی کیسی
نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو وفا صدیق اکبر کی بعد از حمد و صلوات لائق کے ساتھ عزت و احترام و تکریم میرے نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق حبیب مکرم مختار کل کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں قرب جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے معززین علاقہ اور شاکان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پاک پروردگار کی پاک بارگاہ میں بندہ گناہگارم دعا گو ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی مقدس اور بارگاہ کے خاص کے اندر قبول و منظور فرمائے اور آج کی اس نشست خاص کے موقع پر میری زبان پر کلمت الحق جاری و ساری فرمائے، سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری بھی قبول و منظور فرمائے، نیک تمناؤں کے ساتھ سب حضرات کی دلی مرادیں بھی پوری فرمائے۔ حضرات جی وقار مسلسل چوتھا جمعہ ہمارا وہی موضوع تائیدار کرب و بلا وہ اپنی جانب منزل کی جانب رواں دواں ہے اور میں نے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے جس موضوع پہ میں چل رہا تھا۔ تو بہرحال الحمدللہ یہ ہمارے نصیب میں ہے عملی طور پر آل بیت کا نام لینا بھی اور آل بیت کے مشن کو زندہ رکھنا بھی، یہ ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ آل بیت کا اظہار اپنے دل و دماغ سے کرنا اور عملی طور پر کرنا، صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی مشن حسینی کا علم صبح قیامت تک بلند کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس علم کو پروان چڑھانے میں بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال صبح قیامت تک ہمارا یہ منشور ہے اور دعوت حق اور پیغام ہے کہ یزید والو تمہیں یزید مبارک ہو، حسین والو تمہیں حسین مبارک ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر ہم مسجد میں ہیں یا بازار میں ہیں، گلی میں ہیں یا محلے میں ہیں، چھت پہ ہیں یا چھت کے نیچے ہیں، گلی میں ہیں یا بازار میں ہیں، مسجد میں ہیں یا خانقاہ میں ہیں، کسی مقام پر ہیں، ہمارا عقیدہ بالکل صاف اور ستھرا ہے، عیاں ہے، ہم نبی کے آل کے بھی نوکر ہیں اور نبی کے سارے صحابہ کے بھی نوکر ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ صبح قیامت تک روز روشن کی طرح چمکتا دمکتا نظر آئے گا اور انشاءاللہ تا دم آخر بھی میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ شاعر نے بڑی مزے کی بات کی، فرمایا جو آل محمد اور صحابہ محمد کا وفادار ہوتا ہے وہ جیتا بھی مزے سے ہے اور مرے گا بھی بڑے مزے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ شاعر کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ
سمعین زی وقار ہم اس آل محبت آل بیت اطہار کے گن گانے والے، اس آل بیت اطہار سے پیار کرنے والے جن کی رگوں میں میرے تیرے نبی کا خون موجود ہے، جو تیرے میرے کریم آقا لجپال کا نواسا ہے، جو میرے تیرے کریم آقا کاکا کریم کا بڑا نواسا امام حسن مجتبیٰ ہے، میرے تیرے کریم آقا کا دوسرا نواسا جناب حسین علی وقار ہیں، میرے آقا کونین کے نواسے کے پیارے بیٹے جناب امام زین العابدین، میرے آقا کریم کے پیارے بیٹے نواسے کے پیارے بیٹے جناب علی اکبر، جناب والا علی اکبر کے پیارے بھائی جناب معصوم کربلا علی اصغر، میرے امام پاک کے پیارے بتیجے جناب امام قاسم امام حسن مجتبیٰ کے پیارے فرزند ارجمن، میرے مولا علی کے پیارے جناب والا حضرت جناب والا عباس علمبردار، تیرے میرے مولا علی کے پیارے بیٹے ابو بکر، اور تیرے میرے پیارے مولا علی کے پیارے بیٹے عمر، اونچی بولو سبحان اللہ، تیرے میرے پیارے مولا علی کے پیارے بیٹے عثمان، اور تیرے میرے پیارے مولا علی کی جتنی بھی اولاد ہیں، امام حسن سے امام حسین تک، امام حسین سے امام زین العابدین تک، امام زین العابدین سے امام باقر تک، امام باقر سے لے کر امام جعفر صادق تک، امام جعفر صادق سے لے کر امام علی نقی تک، امام علی نقی سے لے کر امام علی تقی تک، امام علی تقی سے لے کر امام حسن عسکری تک، امام حسن عسکری سے لے کر امام موسیٰ کاظم تک، امام موسیٰ کاظم سے لے کر امام مہدی تک، آئمہ آل بیت سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے ہم آل بیت کے بھی وفادار رہیں گے، اور نبی کے یاروں صحاب پیغمبر کے بھی وفادار رہیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ روز روشن کی طرف عیاں تھا، عیاں ہے اور عیاں رہے گا۔ آؤ میرے نبی کریم کے پیارے غلاموں، میں نے قرآن کی جو آیت پیش کی 22واں پارہ آیت نمبر 33 سورہ احزاب، میرا رب قدیر فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرا پاک پروردگار فرماتا ہے لوگو، اے دنیا میں رہنے والوں، میری آل بیت کی کیا شان ہے، اور میرے نبی کی بیویوں کی کیا شان ہے، میرے نبی کی عائشہ کی کیا شان ہے، میرے نبی کی خدیجہ کی کیا شان ہے، میرے نبی کی ام سلمہ کی کیا شان ہے، میرے نبی کی جویریہ کی کیا شان ہے، میرے نبی مکرم تاجدار ختم رسل ام حبیبہ کی کیا شان ہے، میرے تیرے نبی کی پیاری بیوی حضرت حفصہ کی کیا شان ہے۔ فرمایا یہ وہ شانوں والے ہیں جو حسن و حسین ہیں، جو فاطمہ سیدہ زہرا ہیں، جو سیدہ زینب ہے، جو سیدہ کلثوم ہے، جو سیدہ رقیہ ہے، جو نبی کی ازواج ہیں، جو نبی کی اولاد ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا انہیں ادنا مت جاننا، انہیں کم تر مت سمجھنا، یہ پاک ہی پاک ہے، میرے رب نے انہیں پاک فرما دیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے پاک لوگوں کا ذکر پاک ہی کریں گے، پلیت نہیں کر سکتے۔ اونچا بولے یار سبحان اللہ۔ پاک لوگوں کا ذکر پاک لوگ ہی جناب والا بیان کرنا پسند کرتے ہیں۔ آؤ میرے کریم آقا کے غلاموں، گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جناب والا مسلم بن عقیل کو دارالامارات کوفہ کی چھت پہ لے کر سر تن سے جدا کر کے زمین پہ پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او زمانے والوں، ہمیں آل بیت کی محبت نہ سکھاؤ، ہمیں آل بیت کی محبت ہماری گٹی میں پڑی ہے۔
आले बैत की मोहब्बत हमें जनाबे वाला ना सिखाओ, आले बैत की मोहब्बत हमें सिद्दीक़ अकबर ने सिखाई है, जनाबे वाला उस्मान ज़ुन्नूरैन ने सिखाई है, आले बैत की मोहब्बत हमें खुद मौला मुर्तज़ा ने सिखाई है। इतनी हस्तियों का वास्ता। और आगे आओ, आले बैत की मोहब्बत मेरे तेरे करीम आका के गुलामों में से जनाबे वाला हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने हमें सिखाई है। आले बैत की मोहब्बत जनाबे वाला हमें जनाबे वाला गौसे पाक ने सिखाई है। आले बैत की मोहब्बत हमें जनाबे वाला ताजदार अजमेर ने सिखाई है। आले बैत की मोहब्बत हमें दाता साहब ने सिखाई है। आले बैत की मोहब्बत गोलड़े के ताजदार मेरे अली ने हमें सिखाई है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, और यार ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मुगल साहब खुश आमदीद जी, अल्लाह आपको शिफाई कामला अजला अता फरमाए। तबीयत खुश हो जाती है जब सच्चे सुच्चे सुन्नी आकर बैठते हैं, कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा उलवरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। अच्छा हज़रात, मुस्लिम बिन अकील की शहादत दारुल अमारात कूफा, सरजमीन कूफा पर हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इब्ने ज़ियाद यजीदी लश्कर का सिपा सालार और कूफा का जो गवर्नर बन चुका था इब्ने ज़ियाद, उसके सामने मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद हानी बिन हुरवा, उसको कत्ल करना ये उसका नापाक मंसूबा था कि अब उसे कत्ल करेंगे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम बिन अकील उनके घर में मौजूद थे, उनके घर में मौजूद थे। आनी बिन हुरवा को पता चला कि इब्ने ज़ियाद को मेरे बारे में खबर हो गई है। तवज्जो सुने, दलाइल के साथ, जिम्मेदारी के साथ। ये आले सुन्नत का स्टेज है, कोई चुरलू मरलू स्टेज नहीं है जिधर से आओ पकड़ के बात कर लो। आले सुन्नत कुरान के दलाइल का नाम है, आले सुन्नत नबी के फरमान का नाम है, आले सुन्नत आले बैत अतहार की वफादारी का नाम है, आले सुन्नत असहाबे पैगंबर पे कट मरने वाले गुलामान मोहम्मद का नाम है। तो आले सुन्नत की स्टेज से अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के साथ बात होगी। आनी बिन हुरवा घर में मुस्लिम बिन अकील मौजूद थे। अब इब्ने ज़ियाद का ये टारगेट था, तवज्जो है, इब्ने ज़ियाद का ये टारगेट था कि इसको हम कत्ल करेंगे। उसने बंदे भेजे आनी बिन हुरवा के पास कि तुम लेके आओ, उसको पकड़ के लाओ। आनी बिन हुरवा हाजिर हुए। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, तुमने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह दे रखी थी, इसके जुर्म में तुम्हें हम सजा देंगे। अल मुख्तसर सजा दी गई। कुछ दिनों के बाद आपको भी मुस्लिम बिन अकील को घर में पनाह देने की वजह से शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दो शहादतें। अब इब्ने ज़ियाद के सामने दो चीज़ें बड़ी अहम थी। वो कौन दो शहजादे थे? मोहम्मद और इब्राहीम। किसके बेटे थे? मुस्लिम बिन अकील के। ताल्लुक क्या था? आले बैत के घराने से रखते थे। इब्ने ज़ियाद ने यजीद के हुक्म पर यह ऐलान किया कि मोहम्मद और इब्राहीम को लाया जाए। उन्हें जिंदा जो पकड़ के लाएगा उन्हें इनाम दिया जाएगा, उन्हें इनाम दिया जाएगा। लंबा वाकया है, शॉर्टकट कर रहा हूं। जिस शख्स के घर में ये मौजूद थे उस शख्स की बीवी उनकी खिदमत करती। उसका घर वाला शाम को घर आया। घर आकर जनाबे वाला अपनी बीवी को एक कमरे में बार बार आता जाता देखा। पूछा वजह क्या है? फरमाया कोई नहीं। फरमाया नहीं, इसरार किया, बताओ वजह क्या है? फरमाया आले बैत के अफराद, नबी के घराने वाले दो शहजादे हमारे घर में मौजूद हैं, बस आ गए हैं, मैं उनकी खिदमत कर रही हूँ। अब उसे पता नहीं कि मेरा घर वाला बड़ा बदबख्त है। उसने कहा अच्छा ठीक है, मुझे ज़ियारत कराओ। हाँ कहाँ? अंदर गया, दिया लगाया, लो लगाई, देखा वही शहजादे हैं, जनाबे मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटे मोहम्मद और इब्राहीम। तवज्जो के साथ बात सुने, दोनों मौजूद हैं। तो दिल से बाग बाग हो गया। खुशी से कहने लगा कि अब इन बच्चों को मैं पकड़ कर
ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا اور جس انعام کا اس نے وعدہ کیا ہے وہ انعام میں وصول کروں گا۔ بندہ ہے، مال کی دولت میں آ جائے، کھانے پینے کے چکر میں آ جائے، بدل جاتا ہے۔ کھانا پینا بندے کو خراب کر ہی دیتا ہے کبھی نہ کبھی۔ اسے جناب والا یہ ریکویسٹ کی گئی کہ تجھے کھانا پینا دیں گے، ہم حکومت کا عہدہ دیں گے، تم ایسا کرو، کوئی نہ کوئی معاملات انعام دیں گے، ان بچوں کو جو پکڑ کے لائے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ اس بدبخت نے، رات ہونے کی دیر تھی، صبح ہی صبح ان بچوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لے جا رہا تھا۔ بیوی آگے بڑھی، او میرے سر کے تاج، کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا ابن زیاد نے اعلان کیا انعام لے کے آؤں گا۔ توجہ ہے، انعام لے کے آؤں گا۔ بیوی نے کہا نہیں نہیں، وہ بدبخت انسان ہے، وہ بڑا بے دین انسان ہے، انہیں نہ لے کے جانا، یہ معصوم ہے، کلیاں ہے رسول پاک کے خاندان کی، انہیں نہ لے کے جانا۔ فرمایا نہیں۔ ان کا گتھا مگتھا ہوا، میاں کا بیوی کا، بیوی کو اس نے تھپڑ دے مارا، زخمی کر دیا۔ اس کا خادم تھا، غلام تھا، آگے بڑھا، چھڑایا میری مالکہ کو، چھوڑ دو مالک، کیا کر رہے ہو؟ اسے مارا، کہا تیرے سامنے دو شرطیں ہیں، ان بچوں کا سر یا تن سے جدا کر یا میرے سامنے تیار ہو جا میرے سے لڑنے کے لیے۔ آقا کہہ رہا ہے غلام سے، توجہ، آقا کہہ رہا ہے غلام سے۔ غلام نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو نبی کی آل کے شہزادے، ان سے میں ان کا سر قلم کروں؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اچھا پھر آ میرے سامنے۔ کیا ہوا؟ اس نے جناب والا اپنے غلام کو قتل کیا، اور جو اس کا غلام تھا اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا دوست بھی تھا، غلام اور بیٹا دونوں دوست بھی بنے ہوئے تھے۔ جب بیٹے نے دیکھا ہمارا غلام بھی دوست بھی، اسے قتل کر دیا گیا۔ آگے بڑھا، ماں کی حالت دیکھی زخمی، ماں کو بچایا پھر دوبارہ، لیکن اس نے بے ایمان نے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، بیوی کو بھی قتل کر دیا، غلام کو بھی قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3 شہادتیں یہ ہو گئیں، 5، توجہ میں گنا رہا ہوں، 5 شہادتیں ہو گئیں۔ جب یہ سارا معاملہ کیا، اب بدبخت کے سامنے نہ آل تھی، نہ اولاد تھی، نہ غلام تھا تو محمد تھا تو ابراہیم تھا، مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے تھے۔ اس نے تلوار ہاتھ میں لی، سر جدا کرنے کے لیے آگا باگا بڑھا۔ ننھے تھے بچے لیکن ان کی رگوں میں حیدری خون تھا۔ انہوں نے کہا جو کرتا ہے کر لے، نبی کے آل کے ہم وفادار رہیں گے، ہم وفادار رہیں گے۔ المختصر خنجر لی، بڑے بھائی کی طرف جب جانے لگا، چھوٹے نے کہا پہلے مجھے قتل کرو، مجھے دیکھا نہیں جائے گا بڑے بھائی کا جناب والا یہ سر کٹا ہوا۔ المختصر بات لمبی ہے، دونوں شہزادوں کے سر اس نے تن سے جدا کیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی شہادتیں ہو گئی؟ 7 شہادتیں۔ دونوں سر تھیلے میں ڈالے اور دل میں بڑی حال چل ہے، سر کاٹے کیوں کہ یزید ابن زیاد کے سامنے اگر میں زندہ بچے لے کے جاؤں، ہو سکتا ہے رستے سے مجھ سے کوئی چھین لے، انعام لے لے، سر جدا کر کے لاؤں گا، لے کے جاؤں گا اور ابن زیاد کو بتاؤں گا کہ محمد کی آل سے ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن اسے خبر نہیں، رب نے کچھ تقدیر اور مقدر میں کچھ اور ہی لکھا ہے۔ سر تن سے جدا کیے دونوں شہزادوں کے، مسلم بن عقیل کے بچوں کے، تھیلے میں ڈالا، دارالامارات کوفہ میں حاضر ہوا، ابن زیاد کا دربار لگا۔ فرمایا ایک قاصد آیا ہے، کیا لایا ہے؟ فرمایا خاص چیز لایا ہے۔ وہ کیا خاص چیز لایا ہے؟ فرمایا مسلم بن عقیل کے 2 شہزادوں کے، پیارے محمد اور ابراہیم کے سر لایا ہے۔ ابن زیاد اٹھ کھڑا ہو گیا، فرمایا ہم نے قتل کا حکم جاری نہیں کیا تھا، ہم نے کہا تھا زندہ پکڑ کے لاؤ۔ کس نے تمہیں یہ جرأت دی اور تمہیں فیصلہ کرنے کو کہا کہ تم نے ان بچوں کی گردنیں اڑا کے رکھ دی ہیں؟ یہ کس نے تمہیں حکم دیا؟ ابن زیاد نے یزید کو لکھا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، کیا کیا جائے؟ فیصلہ یہ ہوا کہ اس خبیث نسل کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب جو انعام کی لالچ میں کھانے پینے کے چکر میں گیا تھا، اب کھانا پینگا اسے مہنگا پڑ گیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کھانا پینگا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ کھانے پینے کے لیے پیٹ کی خاطر لالچ کر کے گیا تھا، پیٹ کروں گا انعام لوں گا۔ توجہ، جب یہ معاملہ ہوا تو اسے آگ بگولا ہو گیا۔ ابن زیاد تلوار لی اور اس کا سر تن سے جدا کر کے بتا دیا
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، او بدبخت نہ تجھے ایمان نصیب ہوا، نہ تجھے عزت نصیب ہوئی، نہ تجھے مال ملا، نہ تیرا پیٹ بھرا، نہ تو نے کچھ کھایا، نہ تو نے کچھ پیا، بغض بھی کر دیا، اظہار بھی کر دیا، اور خود واصل با جہنم اللہ نے یزیدی کے ہاتھوں یزیدی کو تباہ و برباد فرما دیا ہے۔ رب بڑا غیور ہے، غیور کا مطلب ہے رب بڑا غیرت مند ہے، رب بڑا غیرت مند ہے، وہ فیصلے کرنا جانتا ہے۔ اب یہ شہادتیں ہوئی 2 بچوں کے بعد، اب جناب والا شریک بن اور یہ ہانی بن حروہ جس کے گھر میں مسلم بن عقیل توجہ ہے آرام فرما رہے تھے، اس کے گھر میں مہمان آیا تھا، اور یہ ابن زیاد کا ایک دوست تھا، توجہ ابن زیاد کا دوست تھا، یہ آیا ان کے گھر میں، ابن زیاد کو پتا چلا میرا دوست شریک بن اور اس کے گھر میں موجود ہے، اس نے ملاقات کی خواہش کی۔ یہ مسلم بن عقیل کی شہادت سے پہلے کی بات ہے، اور یہ بات واقع ہو چکی کہ آل نبی انجم جناب والا آل بیت اطہار امام حسین اور آپ کے رفقا کے یزیدی دشمن ہیں۔ ہانی بن حروہ اور شریک بن اور دونوں نے موجودگی میں شریک بن اور نے مسلم بن عقیل کو کہا ابن زیاد آ رہا ہے، تلوار آپ ہاتھ میں رکھ کے چھپ جانا، میں آواز دوں گا ما تنظرونا بسلمہ لا تخیونا، تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں کرتے، یہ جملہ میں کہوں گا، اور دوسری روایت میں پانی مانگوں گا مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، تم نے نکل کر تلوار ہاتھ میں لے کر ابن زیاد کا سر تن سے جدا کر دینا ہے، بات ختم ہو جائے گی، وقت کی حکمرانی آل بیت اطہار کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ مسلم بن عقیل نے ساری باتیں سنی، ابن زیاد آیا، یہی معاملہ ہوا، آمنا سامنا ہوا، ہانی بن حروہ بھی موجود ہیں، شریک بن اور بھی موجود ہیں، اندر چھپے ہوئے مسلم بن عقیل بھی موجود ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، آواز دی کیا ما تنظرون بسلمہ لا تخیونا، اور کیا انتظار کرتے ہو، آؤ سلام کرو، آؤ سلام کرو، 3 مرتبہ یہ بات کہی، اور دوسری روایت میں 3 مرتبہ کہا پانی دے دو، پانی پلا دو، پانی پلا دو، لیکن مسلم بن عقیل تلوار لے کے سامنے نہیں آئے۔ ابن زیاد کے ساتھ جو بندہ آیا تھا اس کا نام تھا میران، اس نے بات سمجھ گیا کہ شاید کوئی ہمارے ساتھ چال چلی جا رہی ہے، اس نے اشارہ کیا ابن زیاد کو چلو بھائی نکلو، وہ نکل پڑا۔ پیچھے جب مسلم بن عقیل شریک بن اور ہانی بن حروہ کے سامنے آئے، شریک بن اور نے کہا دیکھو میرا دوست ہے ابن زیاد، اور میں نے اس کو دوستی پر آپ کو ترجیح دی، آپ اسے قتل کر دیتے، اتنا حسین موقع تھا، بغاوت کر رہا تھا لیکن آپ اسے قتل کر دیتے، سارا کام نست و نبود ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے 2 باتوں نے مجبور کیا میں ایسا نہ کروں۔ یہ ہے اہل بیت کے گھرانے کی شان، یہ ہے اہل بیت کا منصب، یہ ہے اہل بیت کا مقام، یہ ہے ان کی علمی جرأت اور فراست جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دلائل کے ساتھ۔ پوچھا کیا؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے جس شخص کے گھر میں میبان ہوں، ہانی بن حروہ، جس شخص کے گھر میں شریک بن اور یعنی آپ موجود ہیں، میزبان نہیں چاہتا میرے گھر میں قتل ہو، میزبان نہیں چاہتا میرے گھر میں قتل ہو۔ اور دوسری بات، مجھے میرے نانا جان کا رسول مکرم تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ میرے آقا کونین نے فرمایا دغا دے کر مسلمان کو قتل کرنا ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ کسی کو چھپ کے قتل کرنا، دغا دے کے قتل کرنا، اسے مار دینا، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ تو مجھے محمد کا فرمان یاد آ گیا، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، جان خطرے میں ہو، سب کچھ خطرے میں ہو۔ یہ ہیں اہل بیت محمد جنہوں نے علم بلند کی، حق و صداقت کر بیان فرما دیا، فرمایا سر کٹا سکتے ہیں لیکن قتل و غارت جیسا منصوبہ بنا سکنا اہل بیت کی شان ہی نہیں ہے۔ توجہ، اچھا جناب والا، مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ہانی بن حروہ، اس کو بلایا ابن زیاد نے، اس کو بھی جناب والا شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی شہادتیں؟ 8۔ توجہ، جناب والا ہانی بن حروہ کو بھی شہید کر دیا۔ اب جناب والا توجہ فرمانا، اب امام حسین علی وقار آپ جب مقام مکہ سے، مکہ مکرمہ سے 60 جناب والا ہجری 3 یا 8ویں ذوالحج جمعرات کے دن
اور بعض نے جناب والا کوئی اور بھی دن میں لکھا ہے مکہ سے کوفہ کی طرف جب روانہ ہوئے، قادسیہ کی سرزمین اور مقام سالبہ کی سرزمین پر جب آپ پہنچے، آپ کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ میرے امام عالی مقام نے صبر و استقلال کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر آگے کی طرف رکے نہیں۔ آگے جب مقام قادسیہ پر پہنچے تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ جب مقام قادسیہ پر پہنچے تو جناب والا عمر بن سعد 4000 کا لشکر، اس کے سامنے حر بن یزید جناب والا 1000 کا لشکر پہنچ کر امام حسین کا اس نے گھیراؤ کر لیا۔ کس نے؟ حر بن یزید۔ حر کون ہے؟ یزید کا بیٹا ہے۔ اونچا بولے سبحان اللہ۔ حر، میں نے پہلے کہا نا اللہ ہے نیکوں کے گھر میں بد اور بدوں کے گھر میں نیک پیدا کرنے پہ وہ قادر ہے۔ اونچا بولے سبحان اللہ۔ یزید جناب والا وہ آگے بڑھا، اس ابن زیاد کے کہنے پر حر 1000 کا لشکر لے کر قادسیہ کے مقام پر امام پاک کا گھیراؤ کیا۔ امام پاک نے زور کی نماز پڑھائی، حر اس کا لشکر پیچھے، عصر کی نماز پڑھائی پیچھے، مغرب کی نماز پڑھائی پیچھے پیچھے نمازیں پڑھی گئی، قیام کیا۔ پھر امام پاک نے حر سے کہا آنے کا مقصد؟ فرمایا بس میری ڈیوٹی ہے، میں نے آپ کو کوفہ تک لے کے جانا ہے۔ امام حسین نے ساری باتیں سنائی۔ المختصر، وقت مختصر ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں، آخر اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ امام پاک نے جناب والا اس قافلے کو لیے ہوئے، شہداء کربلا کے جو عظیم لوگ تھے ان کو لیے ہوئے سرزمین کربلا، جمعرات کا دن 2 محرم الحرام کو سرزمین کربلا پر اپنے خیمے لگا لیے۔ اب کربلا پر امام پاک پہنچے، آپ نے پوچھ کر بتایا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کربلا۔ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے میرے نانا جان کا وعدہ مجھے یاد آ گیا ہے۔ جب خیمے لگے، سیدہ زینب امام پاک کی ہمشیرہ آگے بڑھی، فرمایا بھیا میں نے خواب دیکھا ہے، رسول پاک علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ امام پاک ہزاروں کا لشکر سامنے، عمر بن سعد بھی 4000 کا لشکر لے کر وہاں پر پہنچ چکا۔ 1 2 3 4 5 6 7 محرم آ گیا۔ عمر بن سعد کو حکم ملا کہ اب ایسا کرو ان پر پانی بند کر دو۔ عمر بن سعد کو، یہ سعد بن وقاص صحابی رسول 10 مبشرہ جنہیں میرے نبی نے جنتی ہونے کی علامت دی ہے، گارنٹی دی ہے، پر ان کا بیٹا، عجیب بات ہے، عجیب منطق ہے، کیسا انداز ہے۔ میرا رب بتا دینا چاہتا ہے کہ جناب والا جو اسلام کے مخالف تھے میرے نبی نے انہیں قدموں میں جھکایا، بلایا، کلمہ پڑھایا، اپنا بنایا۔ ان میں جناب والا ابو سفیان بھی ہے، رب ہے۔ مخالف تھے کس کے؟ محمد عربی کے۔ رب نے ابو سفیان کو اپنے نبی کے قدموں میں بلایا، کلمہ پڑھایا، اور پھر ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے اپنا نکاح کرایا۔ ابو سفیان کے بیٹے کو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول بنایا، کاتب وحی بنایا، اور پھر امیر معاویہ کی اولاد یزید کو میرے رب نے بدبخت بنایا، اور پھر یزید کے بیٹے حر کو میرے اللہ نے خوشبخت بنایا۔ یہ نسلیں آ رہی ہیں، میں دعوے اور دلیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوں۔ سنیں، یہ مقدر ہے۔ میں سعد بن وقاص کی بات کر رہا تھا، 10 مبشرہ ہیں، صحابی رسول ہیں، میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، جنتی بنایا، اور کہہ دیا دنیا پر تو جنتی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ یہ ٹاپ لسٹ کے 10 صحابہ میرے نبی نے زندگی میں گارنٹی دی کہ تم جنتی ہو۔ عمر بن سعد اس صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ میں کیا باپ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دوں، شروع کر دوں؟ مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ نہیں، جو میرے نبی کا وفادار رہے گا ہمارے ماتھے کا جومر رہے گا۔
جو میرے نبی کی آل کے بارے میں غلط نظریہ رکھے گا ہم اسے ٹکرائیں گے۔ کیا ڈر ہے موت کا ہے آصف، جب تک زندہ رہنا ہے حق کو زباں سے کہنا ہے۔ کیا ڈر ہے موت کا ہے آصف، جب جانا اپنی باری ہے۔ اس لیے توجہ کرو، میں اختتام کی طرف بات لے کے جا رہا ہوں۔ میرے نبی کی آل کوئی معمولی ہے؟ میرے نبی کے ساتھ